نبی اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس سے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں نے صبر کیے، سارے رسولوں نے صبر کی ہے، سارے پیغمبروں نے صبر کیے ہیں۔ اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، یقیناً آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ معزز مصلین اکرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یہ آج لگاتار 8ویں رات ہے اور آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے کچھ اصول، چند اصول میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ان میں سے آج ایک اصول ہے جو 8واں اصول ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے وہ 8واں اصول کیا ہے؟ جو 8واں اصول ہے وہ ہے صبر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ہماری زندگی میں چینجنگ آ جائے، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ صبر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ صبر کرنا یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہر انسان صبر کر لے،
یہ وہ کہہ بیٹھے کہ میں صبر کرتا ہوں، یہ مان لینے والی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان بول دیا کہ ہاں میں صبر کر رہا ہوں، ہاں میں یقیناً صبر کرنے والوں میں سے ہوں، تو بالکل ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہے یا درست نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی بات بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ صبر یعنی برداشت کرنا، اپنے اندر برداشت کا مادہ ہو، انسان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہو، انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو، تب ہوتا ہے صبر۔ اس کے بعد جا کر صبر ہے۔ گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی اور تکلیفوں میں صبر کرے، اس کے بعد کہے میں صبر کرتا ہوں، تب وہ صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ جیسے ہی انسان بول دیا کہ میں صبر کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر انسان تو بولتے رہتا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، ہاں میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، ہاں میں صبر کرتا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہر انسان بولے اور وہ صبر کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے، ہماری زندگی میں جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائے، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ صبر ہمارا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہے، اللہ اور اس کے نبی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آئیے دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد مال طلب کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز دے، اگر آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس جو مال تھا ان میں سے ان لوگوں کو عطا کر دیا، ان لوگوں کو دے دیا، پھر مانگا، پھر عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے جب آپ کے پاس وہ مال ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی سے مانگنے والے اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا اگر تم صبر کرتے ہو، اگر تم صبر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو انسان سوال کرنے سے بچے، جو انسان سوال نہ کرے، یہ سوچے چلو میں صبر کر لوں گا، چلو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ انسان رہنے والا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، صبر کرنے کا یہ فائدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول بھی ہے۔ ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، ہمارے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعائیں بھی کی ہیں، جو انسان صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول، یعنی جو صبر، یعنی اس حدیث میں ان لوگوں کو بتایا اگر تم سوال کرنے سے بچتے ہو تو قیامت کے دن تم رسول کے ساتھ رہو گے، قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے، لیکن تمہیں صبر کرنے سے بچنا ہوگا، تمہیں سوال کرنے سے بچنا ہوگا، تمہیں سوال کرنے سے رکنا پڑے گا کہ میں سوال نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی سوال نہیں کروں گا۔ ایسے انسان اگر سوال کرنے سے بچے تو اللہ، اس کے رسول اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ اور یہ صبر آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 سے زیادہ مرتبہ اس صبر کا ذکر کیا ہے۔ کہیں تو ایمان والوں سے کہا، کہیں تو صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، کہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرنے والوں کو میں بہت زیادہ انعام دوں گا، جو انسان صبر کرتا ہے میں اسے برباد نہیں کرتا۔ کہیں تو ایمان والوں سے کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم صبر کرو، اللہ بار بار صبر کرنے کے لیے کہا۔
آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صبر کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس سے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں نے صبر کیے، سارے رسولوں نے صبر کی ہے، سارے پیغمبروں نے صبر کیے ہیں۔ اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، یقیناً آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی سے کہا آپ صبر کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ کامیاب رہو تو تم بھی صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے، تمہاری زندگی سے بے چینی دور ہو جائے تو تم صبر کرو اور ہر وقت تیار رہو، اسلام کے حکام پر عمل کرنے کے لیے تم تیار رہو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ ہمارے اندر آج صبر نہیں ہے، ہم صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ جو انسان نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے، یعنی جو اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل دہل جاتا ہے، یعنی جس انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، پتھر سے اس کا دل موم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ صبر کریں، وہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی ان لوگوں کو یہ تعلیم دے دیجئے کہ اگر ان پر مصیبتیں آئے، ان پر پریشانی آئے تو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں، وہ صبر کرے، یقیناً وہ کامیاب رہے گا۔ یہ نبی وبشر المخبتین، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے جو اللہ کا ذکر سن کر جس انسان کا دل موم ہو جاتا ہے اور وہ سب مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بتائیے یقیناً ان کی زندگی کامیاب ہے، یقیناً کہ ان کی زندگی میں کامیابی ہے، وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کامیاب ہے، لیکن وہ صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ شرط ہے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کو دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کرو اور نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مدد بھی مانگو، یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تمہیں صبر کرنے پہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے تو اللہ کا مدد طلب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تمہاری زندگی سے خوشیوں کو دور کر دے، تمہاری زندگی میں جو بے چینی ہو دور کر دے، تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، جو انسان صبر کرنے والوں میں سے ہے وہ انسان کے ساتھ اللہ موجود ہے، اس لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا، تب اللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے کہا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے عشق و پیار کرتا ہوں جو انسان صبر کرتا ہے، مصیبتوں میں صبر کرے، پریشانیوں میں صبر کرے، ان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، یعنی جو انسان صبر کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت و عشق کرتا ہے، لیکن اسے صبر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ انسان صبر کرتا ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کیا کہا کہ تم صبر کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں کوئی برباد نہیں کر سکتا اگر تم صبر کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان صبر کرے، جو انسان مصیبتوں میں صبر کرے، جو انسان پریشانیوں میں صبر کرے، جو انسان تکلیفوں میں صبر کرے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور ان پر مصیبتیں آئی ہیں، ان پر تکلیفیں آئی ہیں تو یقیناً میں اس انسان کو کامیاب رکھوں گا، اس انسان کو میں برباد نہیں کروں گا، اس انسان کو میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ جو انسان مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، آپ قرآن کریم اٹھائیے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا، مصر کے لوگوں نے اسے اٹھا کر مصر کے بازار میں اسے بیچ بھی دیا، اور مصر میں جس بادشاہ کے پاس وہ حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے جیل میں بھی ڈال دیے۔ یوسف علیہ السلام 3 سال تک جیل میں رہے۔ وقت ایسا بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہی بھائی پھر مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے وہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، اس نے صبر کی، اسے کنویں میں ڈالا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، یہی کہا کہ مجھے نکال لو۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی باتوں پر غور و فکر نہیں کیے، اور دیکھ رہے سزا دیکھیے، صبر کی انہیں انعام دیکھیے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی واقعہ موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں مبتلا رہے، اور وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 12 سالوں تک بیماریوں میں مبتلا رہے۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ لیکن کبھی زبان پر حرف شکایت لانے والوں میں سے نہیں ہے، کبھی یہ نہیں بولے کہ اللہ صرف آپ ہی ہم پر یہ بیماری عطا کر رہے ہیں، میں ہی ان تکلیفوں میں ہوں، میں ہی ان پریشانیوں میں ہوں۔ کبھی ایوب علیہ السلام نہیں بولے، بلکہ 12 سالوں تک بیماریوں میں مبتلا رہے۔ ان کی ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی سوائے ایک بیوی۔ اب بخاری شریف اٹھائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایوب علیہ السلام ننگے بدن غسل میں لگے ہیں، غسل کر رہے، نہا رہے ہیں، تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، ان ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں، ان ٹڈیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھتے ہیں یا ایوب کیا میں تمہیں ان چیزوں سے محروم نہیں کر دیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے ان چیزوں سے تو محروم کر دیے تھے، لیکن یقیناً میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے آپ کی رحمتوں پر امید رکھا، یقیناً مجھے آپ ٹھیک کریں گے، آپ ہی تو ہے جو مجھے اس پر ٹھیک کرنے والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، اس نے صبر کی۔ آج ہماری زبان پر باتیں آ جاتی ہیں، ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں، ارے اللہ تو ہمیں ہی مصیبت دے رہے ہیں۔ اگر طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہو، تو ہمیں بول پڑتے ہیں کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان والوں کو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ان لوگوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ بیٹھتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ کو تو بخار ہے، آپ کو بہت زیادہ تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ہم کو بخار کیوں نہ ہو، ارے تم جیسے 2 انسان کو جتنا بخار ہوتا ہے ہمیں اکیلا اتنا بخار ہو رہا ہے۔ ہاں میری طبیعت اصل میں خراب ہے، لیکن ایمان جس کے پاس زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس انسان کو آزماتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گا۔ اور یہی حال ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی سے اماں عائشہ سوال کر رہی ہیں یا اللہ کے نبی کیا آپ پر بھی کبھی مصیبت آئی ہے؟ کیا آپ وعد سے بھی زیادہ آپ پر زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہاں بالکل، اس سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اس سے زیادہ مجھے مارا گیا، لیکن اللہ کے نبی کے اندر صبر کا مادہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لانے والوں میں سے نہیں، کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں آئے، کیوں؟ اس نے صبر کیا ہے۔
دیکھیے اسلام کو لے کر جب طائف والوں کے پاس اللہ کے نبی پہنچے اور طائف والوں سے کہا، اے طائف کے لوگوں سنو، میں تمہارے پاس اسلام لے کر آیا ہوں، جو تم اس دھرم سے بگڑ گئے ہو، میں ایک صحیح دھرم پر تم لوگوں کو لانے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں کے بادشاہوں کو بتایا گیا، اللہ کے نبی حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول وہاں پہ 1 ہفتے تک رہے، لیکن اللہ کا ایک بھی بندہ نبی پر ایمان نہیں لائے۔ 1 ہفتے کے بعد جب اللہ کے رسول نکلنے والے ہیں، جب اللہ کے نبی وہاں سے نکلنے کی باتیں کی، وہاں کے بادشاہوں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اس پاگل کو مارو، یہ محمد نام ایک شخص ہے جو نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اسے مارو اور مار کر ختم کر دو، جاؤ اس کو مارو۔ آئے ان گنڈے اور موالی، اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں کی، آپ کا سر پھوڑا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ لہولہان ہو گئے، جسم لہو سے بھر گئے، پورے جسم لہولہان ہے، جوتے جم گئے، پیر نکلنا مشکل ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ آپ کو جب وہاں سے 2-3 کلومیٹر باہر لے کر آئے، جب آپ پر پانی ڈالا گیا تو آپ ہوش میں آ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے بھی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے محمد کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ میں ان طائف والوں کو حکم دے دوں؟ میرے ساتھ پہاڑ کے فرشتے بھی ہیں، آپ حکم کریں، ان طائف والوں کو میں دونوں پہاڑیوں کے بیچ ختم کر دوں، دونوں پہاڑیوں میں دبوچ کر میں ان لوگوں کو مار دوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے جواب دیے، نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اگر یہ لوگ ایمان لانوں میں سے نہیں ہے، اگر یہ لوگ ایمان اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے ان کے آنے والے نسلیں ضرور ایمان لائیں گے۔ طائف والوں نے نبی کو مارا، ظلم کیا، لیکن نبی نے صبر کیا۔ نبی کے اندر صبر کا مادہ دیکھیے۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم پر کوئی ہمیں مارے، ہم پر ظلم کرے، ہم بول پڑتے ہیں کہ ہمیں مارا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، لیکن میرے بھائیوں کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور میں تمہیں پریشانیوں میں ڈالوں گا، لیکن جب تم ان پریشانیوں اور آزمائشوں میں پار ہو جاؤ گے، ان آزمائشوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ قرآن کریم اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، جان و مال سے نقصان کر کے، ان تمام چیزوں میں، کھیتی باڑیوں میں نقصان کر کے میں تمہیں آزماؤں گا، اگر تم صبر کرتے ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی ان لوگوں کو حکم دے دیجئے، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرنے والوں میں ہیں، اللہ اے نبی ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی بشارت دے دیجئے۔ دیکھ رہے ہیں صبر کرنے والوں کا یہ انعام ہے، آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، ہم صبر کرتے ہمارے لیے جنت ہے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، انسان صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں صبر کروں، بس صبر کیوں کروں یہی زبان پر ہے، لیکن صبر کرو، انعام بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں، اگر آپ صبر کرنے والوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اور یہی بات بتا دی گئی ہے کہ پیاروں کی جدائی میں بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ پیار مطلب اپنے بچے ہیں، اس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کی اولادیں ابھی بچے چل پھر رہے ہیں، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ اگر اس وقت صبر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرے گا۔ اور نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ تم رونا نہیں، تمہیں رونا نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں صبر کرنا ہے۔ آئیے آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ پیغام دے کر بھیجے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے جائیں۔ اللہ کے نبی کو خط ملتے ہی اللہ کے رسول نے کہا، جاؤ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اور جو کچھ لے لیا کوئی بات نہیں، لیکن انسان کی موت طے ہے، انسان کو مرنا ہے، انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے میری پیاری بیٹی تم صبر کرو۔ اور
اللہ سے دعا کیا کرو۔ لیکن حضرت زینب نے ضد کی۔ اللہ کے رسول چند صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں اور آگے بڑھتے، آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جب آنے کے بعد حضرت زینب نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے گود میں ڈال دیے۔ اللہ کے رسول کیا دیکھ رہے ہیں، موت و حیات دونوں کے بیچ میں حرکت کھا رہے ہیں، یہ بچے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس منظر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ کرام سوال کرتے، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، یہ رحمت کا آنسو ہے، میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ یہ دل یعنی میں آنکھوں میں تو آنسو ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی باتیں نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہو، یا ایسی زبان سے کوئی بات نہیں نکلنے والی ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ پیارو، بچوں کی جدائی پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ آپ کو بتا دوں، ارے صبر کرنے والی چیز ہے، ہمیں بچوں کی جدائی میں تو صبر کرنا چاہیے۔ آج عورتوں کو دیکھیے، عورتیں زیادہ رو رہی ہیں، عورتوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ بچوں کی طبیعت بھی خراب ہو جائے تو مائیں رو پڑتی ہیں، اور آج کی عورتیں رو پڑتی ہیں، نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کا ایک اولاد، ایک بچہ جو ام سلیم سے تھا، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ گھر سے نکلے، ابو طلحہ گھر سے باہر چلے گئے تو اس بچے پر موت آ جاتی ہے، وہ بچے فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے وہ چلے جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، رب کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے یہ مشورہ کرنے لگی۔ ام سلیم کہنے لگی، اے گھر کے لوگوں سن لو، جب تک میں ابو طلحہ کو اس بچے کی موت کی خبر نہ دے دوں اس وقت تک آپ میں سے کوئی نہیں بتائیں گے۔ پھر ام سلیم نے کیا کیا، ایک چادر میں بچے کو لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ جب ابو طلحہ گھر آئے، کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ بتایا بچہ ٹھیک ٹھاک وہ آرام کر رہا ہے، اور شاید کہ پہلے سے زیادہ اور آرام میں ہو۔ پھر یہ کہنے کے بعد اس کو کھانا پیش کیا کہ آپ آئیے کھانا کھا لیجئے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ زیب و زینت کی، یعنی حضرت ابو طلحہ نے صحبت کی۔ پھر صحبت کرنے کے بعد ام سلیم پیار سے بتا رہی ہے، اے میرا سرتاج، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس ٹولے میں، بستیوں میں آپ کو کسی نے پیسہ ادھار میں دیا ہے اور چند دنوں کے بعد آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، وہ پیسہ جس نے دیا تھا وہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے دیجیے، تو کیا وہ پیسہ آپ روک لیں گے یا دینا نہیں ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے یقیناً اسے وہ لوٹانا ہے، یقیناً اس کا پیسہ اسے دینا ہے۔ جب یہ بات اس نے کہہ دی تو ابو طلحہ نے کہہ دی تو ام سلیم کہہ رہی ہے تو آپ اپنے بیٹے کی موت پر صبر کریں۔ دوسری حدیث میں جب ابو طلحہ غسل کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ام سلیم نے بیٹے کی موت کی خبر دے رہے ہیں، بس بتا رہی ہوں ام سلیم۔ ابو طلحہ غصہ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ساری باتیں اللہ کے نبی کو حضرت ابو طلحہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کی دونوں کی راتوں میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہ باتیں دیکھیں، ایک عورت ہے جس نے صبر کی، اپنے شوہر سے بھی باتوں کو چھپا کر کھانا بھی کھلائے۔ آج کی عورتوں کو دیکھیے رو پڑتی ہے، آج کی عورتیں رو رہی ہیں، آج کی عورتیں رونے میں آ جاتی ہیں، لیکن نہیں رونا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ دل تو غمگین ہے، دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ کنٹرول ہو، لیکن ہمیں بچنا ہے، بس صبر نہیں ہے، یہی تو چیز ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہا گیا کہ صبر کرو، اگر تم پر ظالم حکمراں بھی مسلط ہے اور تم پر ظلم کر رہے ہیں تب بھی تم صبر کرو، تب بھی تم صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ہاں تم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ظالم حکمراں ہے، یقیناً تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تمہیں اس ملک سے نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس دنیا سے مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں اس وقت بھی صبر کرنا پڑے گا، اس وقت بھی تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے اگر وہ حد سے گزر جائے تب تم مقابلہ کرو، وہ ظالم تم پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تب تم یہ حد سے گزر جائے تب تم اس کے ساتھ لڑو اور اس سے بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ ہمارے ملک میں حالات تو بہت ناساز ہے اور ظالم حکمراں مسلط ہے، اور خاص کر کے ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان لوگوں کو بتائے، پیار سے بتائے، اگر پیار سے نہ سنے تو کیا کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہے، پیار سے اگر نہ سنے۔ اور اکثر جگہوں پر دیکھیے، بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بہت سارے جگہوں پر مسلمانوں کی دنیا سے مٹایا جا رہا ہے، ختم کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ صبر کریں، اور صبر کرنے کے بعد ایسے یہ کام لے، اس طریقے سے کام لے کہ وہ ظالم بھی ہٹ جائے اور آپ بھی کامیاب رہے، لیکن صبر سے کام لے تاکہ وہ بھی ہٹ جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔ ایسے مٹھاس سے کام لینا ہے، وہ بھی ہٹ جائے، وہ بھی ختم ہو جائے اور آپ بھی کامیاب رہیں اور ظالم حکمراں بھی ہٹ جائے۔ آئیے دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں، بیٹی کی آزمائشوں پر بھی صبر کرو۔ ہاں بیٹی ہے تمہارے گھر میں، 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی ہے، تم ان بیٹیوں کی آزمائشوں پر صبر کرو۔ اگر تم بیٹی کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہو تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو دونوں انگلی ہے، جو دونوں انگلی سٹی ہوئی ہے، یہ دونوں انگلیوں کی طرح ہم اور تم رہیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ بیٹی کی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان 2 بچے کو تعلیم دے کر، 2 بچے کو کھلا پلا کر بالغ کر دیے، وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اب بالغ ہو گئی ہے، وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہے، 10-15 سال کی ہو گئی ہے، بس یہ بچیاں بڑی ہو گئی ہے تو قیامت کے دن وہ باپ اور ہم دونوں اس دونوں انگلی کی طرح سٹی ہوئی رہیں گے، جس طریقے سے 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں سٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا لوگوں کو کہ بیٹی کی آزمائشوں پر صبر کرو۔ آئیے بڑی چیز آپ کو بتاؤں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے، ایک مانگنے والی آتی ہے اور آنے کے بعد یہ سوال کر بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچی بھی ہے، 2 بیٹی بھی ہے، آ کر سوال کر رہی ہے کیا کچھ کھانے کو گھر میں ہے تو مجھے دے دیجئے۔ اما عائشہ گھر کو تلاشنے لگتی ہے، لیکن ایک حدیث میں 1 کھجور اور دوسرے حدیث میں 3 کھجور، بس 3 کھجور جب مل گئے تو اما عائشہ نے تینوں کھجور کو اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اپنے ایک بیٹی کو دے دی، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور 1 کھجور اپنے ہاتھوں میں رکھ لی۔ ان دونوں بیٹیوں نے جب دونوں کھجور کو اس نے کھا لی اور اس کھجور کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لی اپنے کھانے کے لیے، لیکن ان دونوں بیٹیوں نے ان دونوں کھجوروں کو کھانے کے بعد اس کھجور پر جھپٹ پڑتی ہے۔ پھر اس عورت نے اس کھجور کو بھی آدھی کی، آدھی ایک بیٹی کو، آدھی دوسری بیٹی کو، دونوں بیٹی کو کھلا دی اور کھلانے کے بعد وہاں سے عورت نکل جاتی ہے، وہاں سے عورت چلی جاتی ہے، وہاں سے وہ عورت چلی گئی۔ اللہ کے رسول گھر آئے، اللہ کے نبی گھر آئے، اللہ کے رسول جب گھر آتے تو اما عائشہ اللہ کے رسول سے ساری باتیں بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس انسان نے بیٹی کی پرورش کی، جس انسان نے بیٹی کی پرورش کی تو یہی وہ بیٹی ہے جو جہنم سے اپنے والد کو بچانے والی بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیٹی کو حقیر نہ سمجھو، بیٹی کو نہ مارو اور ان کی خدمت کرو، اس سے بڑا کرو، اور جب بیٹی بڑی ہو جائے تو تم شادی بھی کرواؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا چند دن پہلے پاکستان کے اندر اس حادثے کو، ایک جوان باپ نے اس 7 دن کی بیٹی کو 7 گولیوں سے بھوندا، اس بیٹیوں کو دنیا سے مٹا دیا، صرف اس لیے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیوی کو بھی مارنے کی اس نے پلاننگ کی کہ نہیں، تمہیں بھی میں مار دوں گا، میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا، میں نے تمہیں یہ تو حکم دیا تھا کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا ہو، اس لیے کہ لڑکا میں چاہتا ہوں، لڑکی نہیں چاہیے۔ اس لیے بیٹی سے محبت کرو، بیٹی سے پیار کرو، بیٹی سے اگر تم محبت کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ اس لیے بیٹی سے محبت کرو اور بیٹی کی آزمائشوں میں صبر کرو، تم کامیاب رہو گے، کبھی ناکام و برباد نہیں ہو سکتی ہو۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے اور یہی وہ چیز ہے
جو ہمیں ہماری زندگی کو بدل اور چینجنگ ہو سکتی ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر سے کام لینا ہے۔ ہمیں کوئی مار رہا ہے، ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہمیں صبر سے کام لے اور یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہمیں برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یقیناً صبر کرے اور امید رکھے اللہ کی ذات پر، رب پر، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔